پورا پورا نتیجہ اور بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے قیامت ایک دن ضرور ہوں گی۔ وَيُونَانِ بِيُودَانِ، قیامت کے دن کے مالک ہوں گے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس دنیا کے مالک نہیں، لیکن اے انسانوں، دنیا کے اندر اگر کوئی چیز میں کمیاں رہ گئی، دنیا کے اندر فیصلہ ہونے میں کمیاں رہ گئی، دنیا کے اندر کسی کو پورا بدلہ نہیں ملا، چاہے وہ غلطی کا بدلہ ہو یا بھلائی کا بدلہ ہو، پورا پورا اگر انعام نہ ملے، اللہ فرماتا ہے میں انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، قیامت قائم ہوگی، ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا، مہاپرلے کا دن ہوگا، وہاں انسانوں کو پورا کا پورا بدلہ پورا کا پورا بدلہ ملے گا۔ قرآن پڑھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے انسانوں غور سے سنو، اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی کسی کی بھلائی کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دے دیا جائے گا، تمہارا بدلہ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو مار کے ہم نے چھپ کیے، دنیا کے اندر کسی کو مار کے ہم نے بھاگ گیا، اگر دنیا کے اندر کسی کا قتل اور مرڈر کر کے ہم نے وہاں سے راستہ کراس کر لیا اور ہم یہ سمجھتے کہ ہم وہاں سے بچ کر نکل گئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی نظروں میں بچ گئے لیکن آخرت میں پکڑے جاؤ گے، آخرت کی پکڑ تمہارے لیے بہت سخت ہوں گی، آخرت میں تم گرفتار کیے جاؤ گے۔ آج دنیا میں انسانوں کو پکڑنے کے لیے، چوری کے مجرم پکڑنے کے لیے CCTV کیمرے لگائے جاتے ہیں تاکہ مجرم پکڑا جائے۔ آج دیکھ لیجئے ٹول گیٹ پلازے میں OBC پر حملہ ہوتا ہے، OBC پر حملہ ہوتا ہے، اگر CCTV کیمرہ نہ ہوتے، وہ چور جنہوں نے پستول سے گن سے اپنی گولیاں چلائی، فائرنگ کی، اگر CCTV کیمرے نہ ہوتے تو وہ بھاگ جاتے، انسان کی نظروں سے بھاگ جاتے، لیکن اللہ کہتا ہے اے انسان، میں نے تمہارے لیے ایک ایسا CCTV کیمرے ہم نے متعین کیے جو تمہیں قیامت کے دن دکھا دیے جائیں گے اور تمہارے اعمال نامہ میں اس کو لکھ دیے جائیں گے۔ دنیا میں کسی انسان کو مار کر اور کسی کو قتل کر کے بھاگ نہیں سکتے ہو، اگر بھاگ بھی جاؤ گے اور یہ سمجھو گے کہ ہمیں اس کا انعام اور اس کا بدلہ نہیں ملے گا، ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی، ضرور تمہیں اس کی سزا ملے گی، قیامت ایک دن ضرور ہوگی اور انصاف اس کا تمہیں ملے گا، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اس کا مطلب اگر ہم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی، ذرہ برابر کسی کی بھلائی کی، اس کا بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر کسی کی برائی کی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے، ان تمام چیزوں کی پکڑ قیامت کے دن ضرور ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت سب کے لیے ہوں گی یا پھر صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی؟ کیونکہ غیر مذہب کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آواگمن ہے، اسی دنیا میں اس کو دوبارہ جنم ملتا ہے، کسی نے رشوت کھایا بھینس کا جنم، کسی نے چوری کی بلی کا جنم، اس کو آواگمن، یہ ایک روح اس دنیا کے اندر، ایک آتما 7 یونیوں میں پرویش کرتا ہے، آواگمن، اسی دنیا کے اندر ان کو ان کا بدلہ ملتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پنرجنم ان کی کتاب میں ہے، ہماری کتاب میں کیا ہے کہ انسان کو انسان ہی کی شکل میں دوبارہ وجود میں لایا، دوبارہ جنم دیا جائے گا، یعنی روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، روح جو ہے یہ مرتی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح پھونکتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس زمین میں آتا ہے۔ انسان کے ڈیڈ باڈی مرتے ہیں، جسم مرتے ہیں، لیکن روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ گویا کہ روح کو دوبارہ جنم اس دنیا میں جب آئے، ماں کے پیٹ میں پہلی بار جنم، اس کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، پھر دوسری بار اس آتما کے اندر، اسی جسم کے اندر روح ڈالے جائیں گے۔ یہ رہا فرق۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ پورا بدلہ تبھی ثابت ہوں گے جب ہمیں انسان کا جنم ملے گا اور اس کے کرموں کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر ہی اگر دوبارہ جنم دے دیا جائے اور وہ اس دنیا کے اندر کوئی شکل میں پیدا ہو جائے، کسی جانور کی شکل میں پیدا ہو جائے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دوبارہ جنم کا بدلہ ملے گا ہی نہیں۔ پنرجنم کا ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں، ان کی کتاب میں لکھا ہے، میں خلاف نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی زہر اگل رہا ہوں۔ پنرجنم کی حقیقت سمجھیے، وہ کہتے ہیں کہ رشوت کھانے سے بھینس کا جنم،
رشوت کھانے سے کتے کا جنم، یعنی کتا کا جنم ہوگا۔ جو انسان اس دنیا میں رشوت کھائے گا کتے کا جنم ملے گا۔ ایک واقعہ بتا رہا ہوں، رام جی کے دربار میں ایک کتا بھونکتا ہوا یا پھر روتا ہوا گیا۔ کیوں گیا؟ وہ کتا ایک دن سڑک پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ کہ بھکاری چل رہے تھے پیدل، جیسے دیکھا کتا سڑک میں گرا پڑا ہے، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کتے کو لاٹھی سے مار دیے یا پھر ڈھیلا وغیرہ پھینک دیے۔ کتے کو بڑا غصہ آیا اور وہ رام جی کے پاس چلے گئے انصاف مانگنے کے لیے، نیائے مانگنے کے لیے، اور رام جی کے دربار میں جا کر کہیں کہ فلاں بھکاری نے مجھے لاٹھی چارج کیا ہے۔ جیسے پولیس وغیرہ لاٹھی چارج کرتے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر کتنے لوگوں کو مرغا بھی بنائے، تو لاٹھی چارج کے کتے نے کہا رام جی سے مجھے نیائے چاہیے، انصاف چاہیے۔ اب سارے درباری پریشان ہو گئے، حیرت ہو گئے کہ ہم نے رام جی کو دیکھا ہے انسان کسی کو مارتا ہے تو اس کا فیصلہ کرتا ہے، نیائے کرتا ہے، لیکن کتے کے معاملے میں کیا انصاف کریں گے؟ چلو ایک کام کرتے کتے سے ہی پوچھتے ہیں، اچھا کتا تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا نیائے کیا جائے، کیا انصاف کیا جائے؟ کتے نے کہا جو مجھے لاٹھی چارج کیا ہے، جو مجھے لاٹھی سے مارا ہے، آپ اس کو پردھان منتری بنا دیجئے، آپ اس کو مکھیا بنا دیجئے، پرمکھ بنا دیجئے، ایم ایل اے بنا دیجئے، کوئی نیتا بنا دیجئے۔ اچھا تمہیں لاٹھی سے خود وہ مارے پھر تم اسے نیتا بنانے کی بات کر رہے ہو، چوکیدار بنانے کی بات کر رہے ہو، گورنمنٹ بنانے کی بات کر رہے ہو، اور اوپر سے تم اس کو ایوارڈ دے رہے ہو۔ کہا آپ بنائیے، یہ فیصلہ میں ان کے حق میں کرتا ہوں تو اسے آپ نیتا بنائیے۔ اچھا نیتا بنا دیا، جنہوں نے لاٹھی چارج کیا اس کو نیتا بنا دیا گیا، کچھ پیسہ ویسا دے کر اس کو خارج کر دیا گیا۔ اب سب لوگ پریشان تھے، کتا انصاف مانگنے کے لیے آیا لیکن الٹی طریقے سے نیتا بنا دیے، پردھان منتری بنا دیے، مکھ منتری بنا دیے، مکھیا بنا دیے، جو بھی نیتا نگری کے کام ہوتے بنا دیے۔ اچھا کتا یہ بتاؤ اس کی سزا کیا یہی تھی کہ آپ اس کو نیتا بنا دے؟ کتے نے کہا میں نے اس کو نیتا اس لیے بنائے کیونکہ جب یہ ہمارے گاؤں کا مکھیا تھے نا، جب ہم اپنے گاؤں کے مکھیا تھے تو ہمارے پاس سرکاری فنڈ سے جب 1 لاکھ روپیہ آتے تھے تو ہم 80,000 خود کھا لیتے تھے اور 20,000 اپنے ہی لوگوں میں بانٹتے تھے، غریب لوگوں کو نہیں دیتے تھے۔ گویا کہ ہم دنیا میں رشوت کھایا کرتے تھے، تب ایشور نے ہمیں کتے کا جنم دیا۔ میں اس کو اس لیے نیتا بنا رہا ہوں، میں اس کو اس لیے مکھیا وغیرہ بنا رہا ہوں تاکہ جب ان کے پاس بھی سرکاری فنڈ سے لاکھ روپیہ آئے، اگر یہ غریبوں میں نہ بانٹ کر 80,000 خود کھا لے اور 20,000 اپنے ہی لوگوں کو دے تو ایشور اسے کتے کا جنم دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں تو یہ ہے ان کی کتاب میں پنرجنم کی حقیقت۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں انسان کو دوبارہ جنم ملے گا، انسان کو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ قیامت جو ہوگی ان کی علامت کیا ہوگی؟ حدیثوں کو پڑھتے ہیں، حدیثوں کو ایک طرف سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ، قرآن و حدیث کے تحت آج میں تقریر کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں علامت الصغریٰ اور علامت کبریٰ، قیامت کی بڑی بڑی نشانی اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو میں بیان کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ آئے میرے اس ببنی میں رہنے والے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ اس حدیث کا راوی حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک مرتبہ قیامت کے سلسلے میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اطلع علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں اللہ کے نبی ہم سب کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ وَنَحْنُ، ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، قیامت کے سلسلے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے آیا اور دیکھا ہے صحابیوں تم لوگ ما تذاکرون، کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہو؟ صحابی جواب دیتے ہیں کہ قالوا نذکر الساعہ، آئے اللہ کے نبی ہم قیامت کے سلسلے میں باتیں کیا کرتے ہیں، کس کو جنت اللہ رب العالمین دے گا، کس کو جہنم دے گا، کس کے نصیب میں جنت ہے اور کس کے نصیب میں جہنم ہے، ہم اس چیز کے متعلق آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اے میرے ببنی والو ذرا غور سے اس منظر کو سنو، صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین کے نبی نے اس دنیا میں بہت ہی صحابہ کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، بہت صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا بلند تھا، لیکن صحابہ اگر ڈسکشن کر رہے ہیں، اگر بات چیت کر رہے ہیں، اگر گفتگو کر رہے ہیں تو قیامت کے سلسلے میں باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن ہم اور
آپ ہے، ہم اور آپ ہیں۔ اگر 10 آدمی ایک جگہ میں بیٹھ جائیں، 10 آدمی ایک جگہ میں رہ جائیں، ہماری زبان سے کبھی اللہ کا نام نہیں نکلتا ہے، ہماری زبان سے کبھی رسول کا نام نہیں آتا ہے، ہماری زبان سے کبھی جنت کی بات نہیں نکلتی ہے، ہماری زبان سے کبھی جہنم کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ہماری زبان سے کبھی کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کیسے جنت کا عمل کرنا ہے اور کون سے اعمال کرنے سے جنت جائیں گے، یہ چیز کے بارے میں ہماری اور آپ کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن صحابہ اگر گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ اگر بات چیت کر رہے ہیں تو جنت کے بارے میں، صحابہ اگر بات چیت کر رہے ہیں تو قیامت کے سلسلے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے صحابیوں، انہا لن تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم حتی ترونا اشرایا، حتی ترونا قبلہا اشرایا، یہاں تک کہ تم 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا فذکرہ، آپ نے اس کو تمام کو ترتیب اور بیان کر دیا، یعنی 10 کو گنا دیا۔ کیا کہے؟ قیامت کی بڑی بڑی نشانی، جب یہ نشانی ہم اور آپ دیکھ لیں تو یہ سمجھ لیں کہ قیامت قریب ہے۔ آپ نے ایک طرف سے گنایا، الدخان، ہوا، دھواں نکلیں گے اور لوگوں کو بے ہوش کر دیں گے، ایک دھواں نکلے گا لوگوں کو بے ہوش کر دیں گے۔ یہ علامت میں پہلی علامت بتائے ہیں، اس حدیث کے اندر اس کو پہلی علامت بتائے ہیں۔ اب آئیے دوسری جو علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وَنُزُولَ عِیسَىٰ ابْنَ مریم، دنیا کے اندر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی ایک ایسا ہے جن کی موت اس دنیا کے اندر نہیں ہوئی، اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور کب آئیں گے؟ جب اس دنیا میں دجال آئے گا، جب قیامت سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال آ کر یہ کہے گا، لوگوں کو بھڑکائے گا، لوگوں کو بہکائے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں تمہارے باپ کو زندہ کر دیتا ہوں، میں تمہارے داداؤں کو زندہ کر دیتا ہوں، جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، وہ کہے گا، اور دجال کے اوپر ایمان لے کر آئے گا۔ لیکن جن کا ایمان پختہ ہے، جو مضبوط ارادے سے میرے بھائیوں خلوص اخلاص کے ساتھ ایمان لایا ہوگا، اخلاص کے ساتھ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیے ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں دجال تم جھوٹے ہو، تمہاری پیشانی پر کافر لکھے ہوئے ہیں، تم جھوٹے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ دجال کو ختم کرنے کے لیے کون آئیں گے؟ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کی علامت یہی ہے، اے لوگوں، جب دجال اس دنیا کے اندر آ جائے، جب عیسیٰ اس دنیا کے اندر آ جائے تو تم سمجھو کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ آئیے اور جو علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ علامت کیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، وَثَلَاثَةَ خُسُوف، خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، زمین دنیا کے اندر 3 جگہ سے زمین کو دھسا دیے جائیں گے۔ پہلی جگہ مشرق کے اندر زمین کو دھسا دیے جائیں گے، مغرب میں زمین کو دھسا دیے جائیں گے، اور جزیرۃ العرب کے اندر زمین کو دھسا دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ایک نشانی، آخری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے، اس حدیث کے اندر بتائے ہیں کہ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ إِلَى مَعْشَرِهِمْ فِي الْيَمَنِ، ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دجال نکلیں گے، یاجوج ماجوج، 2 فسادی قوم آئیں گے، 2 فسادی قوم آئیں گے۔ یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ لوگ کب آئیں گے؟ قیامت سے پہلے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں ابھی آئی ہے، لیکن بڑی بڑی نشانی ابھی آنے میں باقی ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ کہتا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی ایک اور یہ بھی ہے کہ وَطُلُوعَ الشَّمْسَ مِن مَغْرِبِهَا، سورج جو ابھی پورب سے طلوع ہوتا ہے، وہ سورج پورب نہیں بلکہ پشچم کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہ
یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ 10 نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اور کہتے یہ 10 نشانی آپ دیکھ لو، یہ 10 نشان 10 علامتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے تب آپ سمجھیے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ عمر بن فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک اجنبی آدمی آیا، لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن سفر کرتا ہوا مسافر کی طرح آیا، لیکن سفر کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ اس کا حلیہ بتایا گیا، شدید و بیاض الثیاب، سفید کپڑے میں آئے، وہ شدید و اسواد الشعر، اور کالے کالے بال تھے۔ وہ آئے اور اللہ کے نبی فسندا الی رکبتیہ، اللہ کے نبی کے گھٹنوں کے بغل میں اللہ کے نبی کے زانو ہو کر اپنے زانوں کو رکھ کر بیٹھ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے۔ کیا سوال کیے؟ اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آخری جملے میں قیامت کی علامت بتائیں گے اس حدیث میں، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسلام یہ ہے نماز پڑھو، ان تقیم الصلاۃ وان تؤتی الزکاۃ، اس طرح نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، حج کرو۔ یہ 5 بنیادی ارکان بتا کر آپ نے فرمایا، تب کیا کہا وہ اجنبی آدمی کہ قد صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام تب کہنے لگے کہ فعاجبنا لہ، تعجب کی بات ہے بھائی، یہ خود یسألہ، سوال بھی کرتا ہے، ویصدق، اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اچھا کوئی آدمی آپ سے سوال کرے اور وہ خود کہے کہ آپ نے سچ کہے تو تعجب کی بات تو ہوں گی۔ اس لیے صحابہ کے فعاجبنا لہ، ہم سب کو تعجب ہوئے کہ یہ آدمی خود اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اور خود اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر آئیے پھر دوسرا سوال، پھر فرمایا کیا اخبرنی فاخبرنی عن الاسلام ہو گیا، پھر عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی بتائے ان تؤمن باللہ، اس طرح کر کے بیان کرتے گئے۔ آخری جو جملے وہ میں بتاؤں گا۔ پھر سوال کیا کہ احسان کے بارے میں بتائیے، آپ نے احسان کے بارے میں بھی بتایا، ان تعبد اللہ کانک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، احسان کے بارے میں بتایا۔ اے لوگو احسان کیا ہے؟ اے میرے صحابیوں احسان سنو، جب تم عبادت کرو، جب تم نماز ادا کرو تو تم سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ ہماری نظر میں ہے۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو فإنه يراك، تو یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز میں جا کر چوری کریں، ہم سمجھے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم کوئی عبادت کریں تو ہم سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس لیے احسان کے بارے میں یہ جملے اللہ کے نبی نے ادا کیے، اے میرے صحابیوں، اے میری امتیوں، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ انت عبد اللہ کانک انت عبد اللہ، اگر کہ تم سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تكن ترى، اگر یہ تصور نہ کر سکو کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے، لیکن اتنا تصور ضرور کرو کہ فإنه يراك، اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اے اللہ کے نبی آپ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں قیامت کیا ہے سنیے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جاتا ہے سوال کرنے والا سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہمیں یہ اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں صحیح طریقے سے کہ کب ہوں گے، کس وقت ہوں گے، کس ٹائم ہوں گے، میرے بھائیوں صحیح علم کسی کو نہیں ہے۔ اب آئیے پھر سوال کیا فاخبرنی عن امارتھا، کہ قیامت کی کچھ علامتیں بتا دیجئے، قیامت کی علامتیں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة الآلاء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ جب میں اس حدیث کو پڑھا تو مجھے بھی دنگ آ گیا، یہ بات کیا ہے؟ لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ لونڈی سمجھ رہے ہیں؟ غلام سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی باندی ہو اس کو لونڈی کہا جاتا ہے۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس روایت کو، اس جملے کو غور سے سنیے، بہت
بڑی پیاری روایت ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب بادشاہ کو کون جنم دے گی؟ لونڈی بادشاہ کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب اور اس کی تشریح مفسر کرام نے، محدث کرام نے اسی طرح بیان کیے ہیں۔ جس طرح کوئی انسان، جس طرح بڑے بڑے ملک میں پیسے والے اور دولت والے جن کے ہاں بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ بچے کے بندوبست کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑے بڑے مکان کھول کر طوائفوں کے لڑکیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور باہر سے آنے والے لڑکے، باہر سے آنے والے عیاش، باہر سے آنے والے طوائف، باہر سے آنے والے لڑکے زناکار آ کر اس لڑکی سے زنا کرتا ہے، جو حمل ٹھہر جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، تب وہ بچہ پھر اس کا بیٹا بنتا ہے، پھر اس باپ کا وہ مالک بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لونڈی جس کو اپنے گھروں میں باندی بنا کر رکھے، اجرت پر رکھے، اس سے کوئی زنا کرے اور اس سے بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ پھر اس لونڈی کا مالک بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ دیکھ لیجئے، کوئی اگر زانیہ کے پاس جائے، زناکار عورت کے پاس جائے، خدا نہ خواستہ کوئی اگر بچہ ٹھہر جائے، حمل ٹھہر جائے، تو وہ بچہ کیا ہوا؟ کوئی اگر بادشاہ چلا جائے، کوئی پیسے والا چلا جائے، دولت والا چلا جائے، کوئی اگر مالک چلا جائے اور بچہ اگر ٹھہر جائے اس باندی سے، اس زانیہ سے، اس لونڈی سے، تو وہ بچہ کیا ہوا؟ کس کا ہوا؟ اس لونڈی کا ہوا۔ اس حدیث میں وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گی، لونڈی اپنے بادشاہ کو جنم دیں گی۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے دیشوں میں، امریکہ، یوروپ، افریقہ، بڑے بڑے دیشوں میں جو لوگ بیچارہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ لوگ ایسا ہی سسٹم چلاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے کتنے جگہ میں ہمارے لڑکیاں، ہمارے ہندوستان کی لڑکیاں جو بیچارہ پیسوں کے خاطر، جو بیچارہ غریب بھی ہے، کچھ غریب بھی ہے، مجبوری میں ایسا کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے عیاشی بھی ہے، کچھ زانیہ بھی ہے، جن سے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا مالک بنتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ نشانی آج ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ نشانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلے عام ممبئی میں جائیے، کھلے عام ایسا کام ہو رہا ہے۔ آپ دلی کے اندر جائے، کولکاتہ کے اندر جائے، باقاعدہ یہ سسٹم چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی کمپنیاں کھول رکھی ہے۔ اگر آپ اس کے اندر جائیں گے، ہوٹل بک کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی ایک قیامت کی بڑی نشانی بتائے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں یاد رکھیے گا۔ اور کیا کہا؟ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَىٰ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوں گے کہ بیچارہ جو ننگے پیر ہے، جو بیچارہ فقیر ہے، جو چرواہا ہے، وہ بڑے بڑے عمارت بنا کر، بڑے بڑے عمارتوں میں، اپنے عمارتوں میں فخر کریں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ اب جب ان علامتوں کو دیکھ لیجئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت بالکل، یہ بڑی نشانی ہوگی۔ اب آئیے میں چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو بیان کر رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی نشانی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی یہ بھی دو ہو گئے۔ اے میرے لوگوں، اے میرے صحابیوں، میرا اس دنیا کے اندر جنم ہو گیا، میں اس دنیا کے اندر آ گئے، اب سمجھو کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ جیسے یہ انگلی دوسری انگلی سے جتنا قریب ہے، سمجھو کہ قیامت بھی اتنے ہی قریب ہے، قیامت اتنے ہی قریب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک لمبی حدیث بیان کر دی، میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذبون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین کے اندر 30 جھوٹے نبی پیدا نہ ہو جائے، زمین کے اندر، دنیا کے اندر 30 جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائے۔ آج میں قرآن و حدیث سے بالکل تقریر کروں گا، واقعات اگر بولوں گا تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، لیکن میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے اوپر ہی روشنی ڈالوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کے اندر 30 ایسے جھوٹے نبی اور رسول پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو دعویٰ کریں گے کلہم یزعم
अन्नहु रसूलुल्लाह, जो अपने आप को ये दावा करेंगे मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब तुम इन झूठे नबी को देख लोगे, जब तुम इन झूठे दज्जालों को देख लोगे, जब तुम इन झूठे रसूलों को देख लोगे, तो तुम समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है, तो तुम समझो कि क़यामत एक दिन होने वाली ज़रूर है। आज देख लीजिए पंजाब के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिन्होंने अपने आप को नबी का दावा किया, जिन्होंने अपने आप को ईसा का दावा किया, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह का रसूल माना और ऐलान किया, आए लोगों, जो आखिरी निशान इस दुनिया के अंदर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, वो ईसा मैं ही हूँ, वो नबी मैं ही हूँ, मैं इस दुनिया के अंदर आ गया हूँ, मैं नबी बनकर आ गया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आ गया हूँ। तुम समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है। अब बताइए, जब ईसा इस दुनिया के अंदर आएंगे, फयक्सिरु सलीब, वो सलीब को तोड़ देंगे, ईसाइयत को ख़त्म कर देंगे, और वयक़्तुलुल खिंज़ीर, सूअर को ख़त्म कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, वयजअल जिज़िया, जिज़िया को ख़त्म कर देंगे। ईसा जब आएंगे इस दुनिया में एक मरतबा अमन व अमान फिर से कायम हो जाएगा। यहाँ तक के ये लिखते हैं कि शेर बकरी शेर के साथ खेलेगी, बच्चे सांप के साथ खेलेंगे, अमन व अमान कायम हो जाएगा, यहूदियत ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सब मजहब के लोग ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा, अमन व अमान कायम हो जाएगा, ज़मीन में लोग सजदा करने वाला हो जाएगा, ज़मीन के अंदर लोग दुनिया की तमाम दौलतों से एक सजदा को बेहतर जानेगा। लेकिन ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जो अपने आप को नबी का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि मैं नबी हूँ, मैं ईसा हूँ। अब गौर कीजिए, दुनिया के अंदर कितने सुअर आपके सामने नज़र आ रहा है। इन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों से कहिए, इन सुअरों को ख़त्म कीजिए, जिज़िया ख़त्म कीजिए, सलीब को तोड़िए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ये झूठे हैं। अल्लाह के नबी ने जो पेशीन गोई की कि 30 झूठे नबी पैदा होंगे, उनमें से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी बने हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को नबी का दावा किया है। और इनकी मौत कैसे हुई? दफ्तार कादिया में इनकी मौत हुई, एक बीमारी की वजह से। दफ्तार कादिया, और कादिया किसको कहते जानते हैं? टॉयलेट जानते हैं, लेटरिन, पाखाना रूम जानते हैं। इसमें बैठकर इनकी मौत हुई। इसमें बैठे रहकर इनमें बैठे रहे, ज़्यादा देर तक इसमें बैठे रहते थे बीमारी की वजह से, और इसी के अंदर इसकी मौत हुई, जिसके वजह से इनका लक़ब पड़ गया कि कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए शकील बिन हनीम, ये भी अपने आप को नबी का दावा करते हैं, ये भी अपने आप को झूठे नबी का दावा करते हैं और कहते हैं मैं नबी बनकर आ गया हूँ। तो अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई की कि 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे, 30 झूठे कज़्ज़ाब नबी पैदा होंगे, जो अपने आप को दावा करेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अपने आप को दावा करेंगे मैं रसूल हूँ। लेकिन उनके बहकामे में बिल्कुल नहीं आना है। क़यामत की निशानियों में एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अलामत सुगरा और अलामत कुबरा की एक बहुत बड़ी तफसीली रिवायत है। मेरे प्यारे साथियों, इन निशानियों को देखने के बाद आप इकरार कीजिएगा कि हाँ, इस दुनिया में याजूज और माजूज आए हैं, इस दुनिया में दज्जाल आ गए हैं, इस दुनिया में ईसा आ गए हैं और ज़मीन के अंदर आकर 40 साल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ईसा कैसे आएंगे? हदीसों में इसकी तशरीह ये बताते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों में अपने हाथ को रख कर आएंगे, फजर के वक्त आएंगे, ऐसा लगेगा कि नहा कर आ रहे हैं, उनके जिस्म से पानी टपक रहा होगा और इस हाल में आएंगे। दिमश्क की मस्जिद में इंदल मनारतिल बैज़ा, और इंदल मनारतिल बैज़ा शर्किया दिमश्क के अंदर मस्जिद है और उस मस्जिद की मीनार सफ़ेद है, उस मीनार के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और आकर क्या करेंगे? लोगों के पास जब जाएंगे, इमाम महदी नमाज के लिए खड़े हो गए होंगे और इमाम महदी जब ईसा को देखेंगे और कहेंगे आए ईसा सल्ली लना, आप हमें नमाज पढ़ाइए। ईसा कहेंगे इन नवाज़कुम बाज़ल उमरा, यकीनन मैं इस उम्मत का पैगंबर नहीं हूँ, मैं इस उम्मत का नबी नहीं हूँ, इस उम्मत का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं इस उम्मत को नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, मेरे लिए इमामत इस उम्मत के लिए बेहतर नहीं है, आप नमाज पढ़ाइए। महदी नमाज पढ़ेंगे, ईसा इमामत में नहीं बल्कि मुक्तदी की सब में नमाज पढ़ेंगे। ये उम्मत के लिए खुशखबरी है, मोहम्मद उम्मती के लिए खुशखबरी है, और ये बशारत और ये शान और
شوکت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک نبی بھی آئے لیکن امام نہیں بنے، مقتدی بنے، ہمارے پیچھے نماز پڑھے، امام کے پیچھے نماز پڑھے، امت محمدیہ کے پیچھے نماز ادا کیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام فیطلبہ دجال کو ڈھونڈیں گے۔ تو دجال انسانوں کو بہکاتا تھا، اس دجال کو ڈھونڈ کر، ایک جگہ کا نام ہے باب لد، وہاں پر دجال کو ڈھونڈ کے پالیں گے، ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دجال کا وہاں خاتمہ کر دیں گے۔ ان تمام نشانیوں کے بعد میرے پیارے ساتھیوں قیامت ہوگی، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کی یہ نشانی ہے، ہم ہم نبی بن کر آ گئے ہیں، ہم عیسیٰ ہیں، ہم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کی باتوں پر آپ بالکل ہی نہیں آئیے گا اور اپنا ایمان نہیں بیچیے گا۔ جس طرح NRC/CAA میں جب اعلان کیا گیا کہ کوئی مسلمان اگر اپنے آپ کو ہندو نام ثابت کر کے CAA کے تحت اگر اپنا نام ناگرکتا میں درج کرا لیں تو ہم انہیں اپنا ناگرکتا دے دیں گے، کتنے مسلمانوں نے کہا ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے ہندو نام سے ناگرکتا لے لیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ کو وہ واقعہ شاید معلوم ہوگا، 2 آدمی کا گزر ایک بت آستان سے ہوا، ایک جہاں پر مقام میں بت رکھے جاتے ہیں اس جگہ سے ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دونوں آدمی کو پکڑا گیا، اس کمیٹی والے نے بت مالکوں نے اس دونوں آدمی کو پکڑا اور کہا یہاں کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، اس مورتی کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، جب تک تم نہیں چڑھاؤ گے یہ اصول و ضابطہ ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک نے چڑھا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فی النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک نے کہا ہم نہیں چڑھائیں گے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہم نہیں چڑھائیں گے، ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اس نے نہیں چڑھایا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں اس آدمی کے لیے اپنا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، ایمان اپنا مضبوط کیجئے۔ ہمارے اوپر بہت سی اس طرح پابندیاں آئیں گی، ہمیں جگہ جگہ پر مجبور کیا جائے گا، جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں مارا جائے گا، ہمیں پیٹا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو یہ اسلام ادھیکار نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ ایک بات قرآن میں ایک روایت ہے کہ سور کا گوشت اگر کوئی مجبور کرے تو آپ مجبوری میں کھا سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے صحیح طریقے سے اس کا علم نہیں ہے، لیکن زبردستی اگر کوئی آپ کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے مجبور کرے تو آپ بالکل ہی نہیں چڑھائیے گا۔ اور خصوصاً اس دیش میں اگر ہماری مٹی مل بھی جائے، ہمیں مار کر لہو لہان کیا جائے، پھر بھی آپ بالکل نہیں سوچنا کہ ہم اپنا نام ہندو دے کر، ہم اپنا نام عیسائیت دے کر، ہم اپنا نام یہودیت دے کر ناگرکتا لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ بالکل آپ نہیں سوچنا۔ مسلمانوں، آپ کے لیے قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہماری داڑھی پر پابندی آئیں گی، ہماری ٹوپی پر پابندی آئیں گی، ہماری کرتے پر پابندی آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو ترک کر کے دوسرے میں شامل ہو جائیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر آپ کہیں گے ہم 5 سال کے لیے، اگر آپ کہیں گے کہ ہم 2 مہینہ کے لیے کسی دھرم میں چلے جائیں گے، کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیں گے، ایک بات یاد رکھنا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، آپ گھاٹے میں ہو جائیں گے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر یہ پابندی آ جاتی ہے تو آپ یہ حدیث کو اپنے سامنے رکھیے گا، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم اس قید خانے میں قید ہو کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں محمد کے غلام ہو کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں محمد کے قیدانہ زندگی میں، آزادانہ زندگی میں نہیں بلکہ بندوبست والی زندگی میں ہے۔ اسلام جو ہمیں کہے، اگر ہمارے اوپر باؤنڈیشن لگا دے، اگر ہمارے اوپر یہ قید، اگر ہمارے اوپر یہ قانون نافذ کر دے کہ تمہیں ایسا کرنے پر اگر اسلام چھوڑنا پڑے، لیکن چھوڑنا نہیں، اپنی جان چلی جائے، جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن اسلام نہیں چھوڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اگر جان بھی چلی جائے اللہ کا نام نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک کفار آتا ہے، ایک مشرک آتا ہے، اللہ کے نبی کی تلوار ایک درخت کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ آ کر تلوار اٹھاتا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اے محمد، میں یمنعک منی، مجھے تم سے کون
بچا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں۔ اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب میرے ہاتھ میں अस्त्र शस्त्र है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मेरे हाथ में ताकत है, आपको कौन बचा सकता है? आपने ये नहीं कहा कि हमें लात मनात उज़ा, अरब के अंदर वो 3 बड़े बड़े मशहूर देवी देवता थे, आपने उसका नाम नहीं लिया। इस जमाने में श्री कृष्ण जी, राम जी और श्याम जी इस जमाने में, लेकिन अल्लाह के नबी के जमाने में लात मनात और उज़ा की पूजा पाठ की जाती थी, कुफ्फार और मुशरिकीन करते थे। आपने डर होकर अपने दिल में खौफ खाकर लात उज़ा और मनात का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने कहा कि मुझे बचाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह ताला है। आपने डंके की चोट पर कहा मुझे बचाने वाला अल्लाह है। जैसे अल्लाह का नाम लिया, थर थर तलवार हाथ से कांपने लगे, हाथ कांपना शुरू हुआ और तलवार जमीन के अंदर गिर गए। अल्लाह के नबी उस तलवार को उठाया और कहा अब बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस आदमी ने कहा मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मैं तो अल्लाह की परस्तिश और इबादत नहीं करता हूँ, मुझे अगर आप अपनी कृपा से, अपने रहमो करम से छोड़ सकते तो आप छोड़ दीजिए, वरना जो सजा देना आप दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया। वो आदमी अपने गांव के अंदर जाकर ऐलान किया और मोहम्मद के ये अखलाक बताए। उसके बाद आगे लिखते हैं कि वो इस्लाम लाए थे, कोई लिखते हैं इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन उनका दिल इस्लाम से मुतमईन हो गया था। इसलिए गर्दन कटानी पड़े, जान अगर चली भी जाए, इस्लाम नहीं छोड़ना है, मरते दम तक अल्लाह का नाम लेना चाहिए। आप डर के मारे, आजकल बहुत से लोग देखे होंगे आपने, ऐसे मुसलमान के सभा में आ जाए, दाढ़ी टोपी लगा कर आएंगे, टोपी पहन कर आएंगे, लेकिन जब सभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो वो फिर अपने सिर पर, अपने कपाल पर सिंदूर लगा लेंगे। वो ये साबित करता है कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं, वो ये साबित करता है हम ईसाई के मसीहा हैं। उसका मतलब उनके ईमान में कमज़ोरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हमारा इस्लाम आपको लड़ने की इजाज़त देता है, नहीं। इस्लाम से बढ़कर इंसानियत का पाठ, इंसानियत की तदरीस देने वाला कोई धर्म आपको नहीं मिल सकता है। इस्लाम हमें भाईचारा सिखाता है और यहाँ तक सिखाया कि अगर कोई जैनी भाई है, कोई दलित भाई है, तो जिस तरह हम आदम के संतान हैं, वो भी आदम के संतान है। जिस तरह आप एक मुसलमान को अपना भाई समझते हैं, एक मुसलमान को अपना मसीहा समझते हैं, वो भी हमारा ही भाई है। इसका मतलब ये है हम उसके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आए, इसका मतलब ये हम उनके साथ हुस्न तरीक़े से पेश आए, बुदोबाश तरीक़े से पेश आए। इस्लाम आपको ये अधिकार नहीं देता है कि कोई मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए, कोई अगर गुनहगार मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए और कोई गुनहगार हिंदू मिले उसको कत्ल किया जाए, नहीं। इस्लाम न्याय सिखाता है, इस्लाम अमन व अमान सिखाता है, इंसाफ पसंद है इस्लाम ये सिखाता है कि कोई अगर भारत के अंदर किसी भी धर्म की अगर माँ हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, जिस तरह आप अपनी बेटी की इज्जत और सम्मान करते हैं, उस तरह उस दलित माँ की भी इज्जत कीजिए, उस तरह उस दलित समाज की भी इज्जत कीजिए। वो भी हमारी माँ की तरह एक माँ है, वो भारत की बेटी है, भारत की बेटी के हिसाब से आप उससे मोहब्बत कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए हमारी एक औरत के ऊपर आरएसएस वाले, जनसंघी वाले, संघ परिवार वाले हमला करने के लिए गए। मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है मुस्कान। और ये कानून, ये हंगामा किस लिए हो रहा है? हिजाब की पाबंदी पर ये कानून और ये विरोध लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बड़े बड़े विद्वान जो हिंदू हैं, बड़े बड़े विद्वान महिला जो हैं, वो इसके खिलाफ विरोध केस दर्ज नहीं कराते हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन कुछ लोग आरएसएस, जनसंघी और संघ परिवार के रहने वाले हैं, बजरंग दल के रहने वाले हैं, उनमें कुछ चेले ऐसे हैं जो ऐसा काम करने पर अंजाम देते हैं। लेकिन मुसलमानों, आपको एक बात मैं कहता हूं कि आप निडर होकर काम। धन्यवाद। ঘটন বন্ধ হতে যাচ্ছে, যা যাদের খাওয়ার প্রয়োজন আছে আপনারা যে খাওয়া দাওয়াটা সেরে নেন। আধ ঘন্টার মধ্যে মধ্যে হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে, তাই যাদের খাবার দরকার আছে খাওয়া দাওয়া করে নেন। ধন্যবাদ। আপনারা বিচলিত হবেন না। এনার পরে 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে मौलाना अब्दुल गफ्फार सलाफी साहब अपने सम्मुख के आसके। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता रहा था ये कि अगर आपके सामने आपके धर्म के खिलाफ कोई अगर कुछ करे तो आप बिल्कुल ही इसमें सुलह नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा धर्म
جو بتایا ہے ماشاءاللہ ہمارے اس دیش کے سمویدھان نے بھی ہمیں وہی بتایا ہے۔ انشاءاللہ مسکان کے بارے میں کل میرا جہاں پروگرام ہے کاڑھا گولا میں وہی تفصیل سے بتائیں گے، میں قیامت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بتائے ہیں کہ اے لوگوں سنو، حتی یبعث دجالون کذاب قریب من ثلاثین، قیامت کے آنے سے پہلے 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور آپ کے زمانے میں کتنے نبی ایسے پیدا ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں۔ آئیے دوسری جو نشانی بتائے ہیں وہ نشانی یہ ہے کہ وَيُقْبَضَ الْعِلْمُ، اس دنیا میں علم کو اٹھا لیے جائیں گے، اس دنیا سے علم کو اٹھا لیے جائیں گے۔ دنیا میں اندر دیکھیے گا، یعنی بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے، اس لاک ڈاؤن میں، اس کورونا مہاماری میں کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ علم اس دنیا سے اڑ جائے گا، یعنی جو اچھے انسان ہیں اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، جو برے انسان ہیں اس کو ترجیح دی جائیں گی۔ ہمارے قوم کا امیر جو بنے گا وہ جاہل بنیں گے، ہماری قوم کا جو حاکم بنے گا وہ جاہل بنیں گے، جن کے پاس عقل نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، اس کو گاؤں کا امیر بنایا جائے گا، اس کو گاؤں کا سردار بنایا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، قیامت آنے سے پہلے ایک نشانی یہ بھی بتائے ہیں، دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہو جائیں گے، دنیا کے اندر فتنہ ظہور ہو جائے گا۔ اے لوگوں، فتنہ کبھی تو مال کا فتنہ ہوگا، کبھی تو عورت کا فتنہ ہوگا، کبھی مال کا فتنہ ہوگا۔ اس دنیا میں مال کمانے کے لیے لوگ اتنے مبتلا ہو جائیں گے، مال کے پیچھے اتنے مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، پھر بھی دماغ میں یہ سوچ لگا رہے گا، اپنے دماغوں سے سوچتا ہوگا کب ہماری نماز ختم ہو، کب ہماری نماز پوری ہو۔ مال کے چکر میں لگے ہیں، مال کمانے کے چکر میں لگے ہیں، مال زیادہ ہو جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، نبی کو بھول جائیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے پھر بھی مال کا حساب کرے گا، نماز پڑھنے جائیں گے پھر بھی کاروبار کا حساب کرے گا۔ یہ فتنہ مال کا فتنہ ہوگا، اور ایک فتنہ عورتوں کا بھی فتنہ ہوگا۔ عورتوں کا فتنہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو صحیح تربیت نہیں دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا فتنہ یہ ہوگا، اس لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ایک جماعت ایسی ہوں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلہ، قیامت کی نشانی ایک ہوں گی کہ ہماری عورتیں جو ہوں گی وہ بالکل کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی۔ کپڑا تو دکھے گا ظاہر میں کہ کپڑا پہنا ہوا ہے، لیکن باوجود ننگی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے میں جسم کا چڑھاؤ اور اتار نظر آئے گا، جو حصہ اونچا ہے وہ حصہ اونچا نظر آئے گا، جو حصہ نیچے ہے وہ حصہ نیچا نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کپڑا اتنا ٹائٹ پہنیں گے کہ جسم کا چڑھاؤ اور اتار نظر آئے گا، اور وہ عورت اپنے جسم کے چڑھاؤ اور اتار سے، اپنے نمائش سے مردوں کو، نوجوانوں کو اپنے طرف کھینچیں گے۔ یہ بھی عورت کا ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے مومنو، اے صحابیو، دنیا کے فتنے سے بچا کرو اور عورت کے فتنے سے بچا کرو۔ دنیا کے فتنے سے جو بچ گئے اور عورت کے فتنے سے جو بچ گئے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ اور فساد برپا ہوا وہ عورت کا فتنہ تھا، وہ عورت کا فتنہ فساد تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ واقعہ اس طرح ہے، بنی اسرائیل میں جب لوگوں کو یہ کہا گیا ایک جنگ کے لیے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے گزر رہے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ گزر رہے تھے، بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کو ہرانے کے لیے، بنی اسرائیل کو مغلوب کرنے کے لیے جو قوم تھے ان کے مخالف قوم تھے، انہوں نے یہ سازش رچی کہ ہم اپنی عورتوں کی نمائش کرنے کے لیے ہم اپنی عورتوں کو یہ تعلیم دے دیں گے۔ اے عورتوں سنو، تم لوگ جسم کو کھول کر ننگی حالات میں یہ بالکل طے کر لو کہ تمہارے پاس کوئی اگر مرد آ جائے، بنی اسرائیل کا کوئی آدمی منہ کالا کرنے کے لیے آ جائے، تم بالکل اس کو اپنے
باہوں میں لے لینا. اگر ایک بھی آدمی تمہارے بہکا میں آ جائے تو تم سمجھو گے کہ تم کامیاب ہو گئے ہو. بنی اسرائیل مغلوب ہو گئے, بنی اسرائیل ہار گئے. ان عورتوں نے ایسا ہی کیا. ان عورتوں نے اپنے جسم کو کھول کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا شروع کر دی. اتنے میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی, عیاش آدمی, اس عورت کے پاس آ گیا اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا, میں نے اس وجہ سے بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, اے لوگوں عورتوں کے فتنے سے بچا کرو, اس لیے کہ فإن أول فتنة بنی اسرائیل فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء. سب سے پہلا فتنہ اور فساد جو برپا ہوا تھا وہ بنی اسرائیل میں عورتوں کے ہی سلسلے میں تھا. آئیے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی اور یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کریں گے, لوگ قتل زیادہ کریں گے, لوگوں میں خون خرابہ زیادہ ہو جائے گا. آج دلی کی رپورٹ دیکھ لیجئے, آج کرناٹک کی رپورٹ دیکھ لیجئے, آج مہاراشٹر کی رپورٹ دیکھ لیجئے, فلاں جگہ میں فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس دور میں دیکھ لیجئے, آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے, کبھی تبریز انصاری کو مارا گیا, کبھی اخلاق کو مارا گیا, کبھی قاری حنیف کو مارا گیا, کبھی قاری اویس کو مارا گیا. اسی طرح کر کے روز اخبار میں, میڈیا میں یہ اخبارات ہمارے سامنے ہیں. آج یہاں پر دنگا, آج کہیں عیدگاہ کو جلایا گیا, آج کہیں مندر اور مسجد کو لے کر وواد ہوا, آج کہیں دنگا ہوا, آج کہیں فساد ہوا, آج کہیں قتل ہوا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ بات بات پر جھگڑیں گے, بات بات پر قتل کریں گے. انسانوں ذرا غور کرنا, ہماری کبھی دوسروں کی بات سننے کی عادی نہیں ہے. کوئی اگر ہمیں کچھ سنا دے جلدی ہم اسے مار دیتے ہیں, جلدی ہم اسے تھپڑ مار دیتے ہیں. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ بات بات پر جھگڑیں گے, لوگ اپنے اپنے مکان پر فخر کریں گے, لوگ اپنے اپنے عمارتوں پر فخر کریں گے. یہ قیامت کی ایک علامت بتائیے, قیامت کی ایک نشانی بتائیں. ان نشانیوں کے بعد قیامت کیسے قائم ہوگی, آؤ میں 10 منٹ میں وہ منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جب نشانیاں ہمارے سامنے ظہور ہو جائے, یہ فتنہ جب ہمارے سامنے ظہور ہو جائے, اب آئیے قیامت کا وہ منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور 10 سے 15 منٹ میں ختم کروں گا. قیامت کیسے آئیں گی, قیامت کیسے آئیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک یمن کی طرف سے آگ نکلیں گی, وآخر ذالک نار تخرج الی ماشرہم فی الیمن من الیمن الی ماشرہم وتطرد الناس. لوگوں کو میدان معاشر کی طرف ایک آگ لے کر بھاگیں گی, وہ آگ جیسے یمن کی طرف آئے گی اور لوگ اس آگ کی آگے آگے بھاگیں گے. گویا کہ وہ آگ میدان معاشر میں لوگوں کو جمع کریں گے. اور کیسے جمع کریں گے, اسرافیل جب سور پھونکیں گے, پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے لوگ گھبرا جائیں گے, دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو لوگوں کی موت ہو جائے گی, تیسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے, میرے پیارے ساتھیوں جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو لوگ پھر قبروں سے نکال پڑیں گے. یوم یخرجون من الاجداث سرعا کانہم الی نصب یوفزون, میدان معاشر کی طرف دوڑ پڑیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے, ماں اپنی بیٹی سے بھاگیں گی, شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا, بیوی اپنے شوہر سے بھاگیں گی. قیامت کا یہ منظر ہوگا, لوگ میدان معاشر کی طرف جائیں گے. آئے لوگوں سنیے, یہ سورج ہمارے اوپر سے کتنی بلندی پر دکھائی دے رہا ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ کی بلندی پر سورج ہے, لیکن ان سورج کی گرمی سے ہم پسینہ میں اسی دنیا میں شرابور ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کا منظر دیکھیے, قیامت کی ہولناکی دیکھیے. تکون الشمس تدنی الشمس یوم القیامہ, سورج ہمارے قریب لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے, سورج ہمارے سامنے ہمارے قریب لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے. حتی تکون کا مقدار میل, یہاں تک کہ 1 میل کے برابر ہمارے سامنے ہمارے قریب سورج لا کر کھڑا
ادا کر دیے جائیں گے. وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ اور اعمالہم فی العرق اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے, اپنے نیکی کے حساب سے, اپنے گناہ کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے. کوئی تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْبَيْهِ. لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو جائیں گے. جب سورج ماتھے کے قریب آ جائے گا اور ان کی گرمی سے ہم پسینے میں شرابور ہو جائیں گے کہ کوئی پسینہ گھٹنوں کے برابر ہوں گے, کسی کے تھوڑی کے برابر ہوں گے, کسی کے لگام کے برابر ہوں گے. کوئی اس پسینے میں گوتا لگا رہا ہوگا, کوئی اس پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اے انسانوں پھر اس کے بعد تم کو جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. پھر موت کو تمہارے سامنے لائے جائیں گے. پتہ چلا موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, موت بھی اللہ کی کوئی چیز ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, موت بھی اللہ کی ایک چیز ہے. انسان کے سامنے موت کو لایا جائے گا, مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا, دمبے کی شکل میں لایا جائے گا. پھر جنتی کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیے جائیں گے, موت کو ذبح کر دیے جائیں گے. جہنمیوں کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیے جائیں گے. پھر فرمائیں گے اے لوگوں آج جو اس پسینے میں شرابور ہو, آج جو یہ تپش میں دھوپ میں اور تپش میں تم پل رہے ہو, اس میں اگر کوئی عرش الہی کے نیچے رہ سکتا ہے, کوئی اگر عرش الہی میں رہیں گے, وہ 7 قسم کے لوگ رہیں گے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن عرش کے نیچے, چھایا کے نیچے, سایہ کے نیچے رہنے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. آپ نے ایک طرف سے نام گنا دیا, الامام العادل, امام انصاف کرنے والا, عدل و انصاف کرنے والا, صحیح طریقے سے انصاف کرنے والا. انصاف کرنے کی جگہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھا, انصاف کرنے کی جگہ میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. اگر بیٹے کے لیے پھانسی کی سزا بنی تو بیٹے کو پھانسی دے دیا. اگر باپ کے لیے قید کی عمر قید کی سزا ملی, باپ کو عمر قید کی سزا دی. یعنی میرے پیارے ساتھیوں, انصاف کیا, عدل و انصاف کیا, حق کے ساتھ کیا. دنیا میں اس آدمی کو قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دی جائیں گے. وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ. اور ایسا آدمی, امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الاذان کے اندر لایا ہے. اور ایک ایسا آدمی جو نماز کے لیے انتظار میں لگا ہو اور جس کا دل مسجد میں لگا ہو, وہ اگر ظہر کی نماز ادا کر لے تو یہ سوچتا ہے کہ عصر کی نماز کب ادا ہوں گے. ایک ایسا آدمی جو تفرق علیہ, اجتمع علیہ و تفرق علیہ, جو آپس میں دوستی بنائے رکھے ہیں. 2 آدمی آپس میں مثال بیان کی, ہم نے کسی کے ساتھ دوستی بنائے. اگر آپ نے اس دنیا کے لیے صرف نہیں, آخرت کے لیے کسی سے دوستی بنائے رکھے. اور رجلان تحبا وتفرقا ورجلان تحبا الی اللہ, اگر آپ نے اللہ کے لیے کسی آدمی سے دوستی بنائے رکھے, اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, اگر آپ نے قرآن و حدیث کے بنیاد پر, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بنیاد پر اگر آپ نے اس کے ساتھ اس کی دوستی برقرار رکھی, اگر آپ اللہ کے قرآن کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے دشمنی بھی کرنا پڑا تو اس سے آپ نے دشمنی کی, ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرش الہی کے نیچے جگہ دیے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اور ایک ایسا آدمی جن کو کوئی عورت دعوت دے کہ آؤ میرے پاس زنا کرنے کے لیے, وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ, اگر کسی آدمی کو دعوت دے کوئی عورت کہ آؤ ہمارے حسن و جمال کی طرف, آؤ ہمارے خوبصورتی کی طرف, وہ آدمی اگر چلا بھی جائے اور اس کے سامنے آ کر بالکل زنا کا وقت قریب آ جائے اور کوئی دیکھنے والا نہیں, چاروں طرف سے باؤنڈری متعین ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں, CCTV کیمرے بھی نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, اس برائی کو کوئی جاننے والا نہیں, کوئی کوئی دباؤ نہیں, زور و زبردستی نہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, اس موقع پر وہ آدمی اگر کہے انی اخاف اللہ, آئے عورت میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اگر انسان نہیں دیکھتا ہے, اگر باپ نہیں دیکھتا ہے,
ہے اگر گاؤں والے نہیں دیکھتے ہیں، اگر اس بنات کے پرنسپل نہیں دیکھتے ہیں، اگر ببنی کے کوئی پرمکھ نہیں دیکھتے ہیں، مکھیا نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو میں نے وہ تمہید باندھی دی، اسی لیے تو میں نے کہا تھا انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا، جب بھی کچھ کام کرو تو یہ سمجھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کو دیکھ کر کوئی اعمال کیجئے گا، آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایسے آدمی جو اس موقع پر کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر، اور زنا کا وقت بالکل قریب ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی زور و زبر، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پرشاسن کچھ نہیں کر سکتی، کوئی پولیس اس کے اوپر کارروائی نہیں کر سکتی، اس موقع پر کہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو عرش الہی کے نیچے ہم جگہ دیں گے۔ اور ایک ایسا آدمی جو اس دنیا کے اندر صدقہ کرے، اس دنیا کے اندر زکوٰۃ دے، جو اس دنیا کے اندر مال خرچ کرے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، حتی یعلم ما تنفق شمالہ، اگر دائیں ہاتھ کچھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ ایک ایسے آدمی کو قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے اللہ جگہ دیں گے۔ لیکن اے بھبنی والے، اگر ہم 10 روپے بھی مدرسے میں دیتے ہیں، ہمیں چین نہیں، سکون نہیں جب تک اعلان نہ کروایا جائے، جب تک ہمارا دشمن نہ دیکھ لے۔ اس کا مطلب ہم اپنے دشمن کو دکھانے کے لیے، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے بننے کے لیے، ایک بات یاد رکھنا، یہ صدقہ آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ صدقہ آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے اللہ کی رضامندی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر آپ نے کوئی عمل کیا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ لیکن کسی انسان کو دکھلانے کے لیے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو تین قسم کے لوگوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس میں آپ کا شمار ہوگا، اس میں آپ کا شامل ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آج کے بعد 100 روپے بھی مدرسے میں آپ کو دیں گے، اعلان کرنے کا سسٹم نہ کرائیے، آپ اعلان کرنے کا منشا نہ رکھیے، آپ اعلان کرنے کی یہ نیت نہ رکھیے۔ اعلان اگر نہ کیا جائے تو چین و سکون کے ساتھ رہیے، اگر چین و سکون کے ساتھ نہیں رہیے گا، یہ صدقہ آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا ہر وہ کام اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، قیامت سے پہلے لوگوں کے دلوں سے اخلاص ختم ہو جائے گا۔ مسجد بھی بنائیں گے تو اخلاص نہیں ہوں گے، یہ کہیں گے کہ ہم اس ٹولہ میں مسجد بنائے، ہم اپنے گلیوں میں مسجد بنائے۔ ارے ہم تو گلی میں مسجد بنانے والے ہیں۔ لوگ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، مسجد اگر آپ بناتے تو اخلاص کے ساتھ بنائیے، للہیت کے لیے بنائیے، للہیت کے لیے بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنائیے۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے، لوگ مسجدوں میں فخر کرنے لگیں گے، کہیں گے ہمارے گلی میں مسجد ہے۔ ایک آدمی اٹھے گا کہے گا ہمارے گلی میں مسجد ہے، اخلاص ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں، یہ ہمارا اعمال قبول ہوگا یا نہیں، ہمارا یہ مقام اور یہ مقصد حاصل ہوگا یا نہیں، اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کرے گا یا نہیں۔ دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی ہے، ابراہیم نبی ہے، اسماعیل نبی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی بنیادی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، مدینے جانے کے اندر اللہ کے نبی تھکے ہوئے ہیں، تھکا مندہ حالات ہے، اللہ کے نبی تھکا مندہ حالات ہے، اونٹ ہانپ رہا ہے، گھوڑے ہانپ رہا ہے۔ اس حال میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس جگہ میں مسجد کا وجود، مسجد کو پہلے بنائیے، مسجد کی تعمیر کیجئے۔ صحابہ کرام مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے ڈھیلا اٹھاتے ہیں، اینٹ لاتے ہیں، مٹی لا کر اس مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی آپ اس میں کام کیوں کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے رسول ہیں، آپ تو ہمارے امیر ہیں، آپ کیوں کام کریں گے؟
اللہ کے نبی کہتے ہیں میں امیر ہو گیا تو کیا ہوا، میں بھی کام کروں گا، میں بھی اس میں حصہ لوں گا۔ ایک اینٹا اگر میں جڑا دیتا ہوں، قیامت تک آنے والے لوگ اگر اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جب تک اس مسجد کے اندر نماز ادا کی جائے گی اللہ ہمیں ثواب دیتا رہے گا۔ اگر ہم مر بھی جائیں قیامت تک ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی کام کر رہے ہیں، لیکن اے لوگوں ہمارے اندر کون سا ایمان رہ گیا ہے، ہمارے اندر کون سا تقوی رہ گیا ہے؟ ہم اگر کچھ بڑے پوسٹ پر آ گئے ہمارے دلوں سے فخر نہیں نکل رہا ہے، ہم اپنے آپ کو گھمنڈ محسوس کر رہے ہیں، زمین میں گال پھلا کر چلتے ہیں۔ کوئی مولوی بھی ہو اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اگر مدنی پوسٹ کے بن جائے ایسا سمجھتا ہے بڑا تیر مار دیا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور صحابی کی تابعداری کر لی ہے، ہم نے اس کا پورا احسان چکا دیا ہے، ہم نے ان کے راستے پر پوری طریقے سے چل گئے۔ ڈگری حاصل کرنے سے اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے والا نہیں بتائے جائیں گے، پیروی کرنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو سلفی کہنے والا، اپنے آپ کو سلفی کا ٹائٹل لکھنے والا اگر اس نیت سے سلفی لکھتا ہے کہ ہم منہاج سلف کے اصول و ضابطے پر چلیں گے، منہاج سلف کے راستے پر چلیں گے اور کہیں گے اپنے آپ کو سلفی، تو مانا جائے گا۔ لیکن ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو سلفی کہے اور یہ فخر محسوس کرے ہم نے بڑے ٹائٹل حاصل کر لیے ہیں، بڑے ڈگری حاصل کر لی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ ڈگری کوئی اس دنیا میں اہمیت نہیں رکھتی، اہمیت وہی رکھتی ہے جو منہاج سلف کے اصول و ضابطے پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ہمارا کوئی بھی اعمال ہو اخلاص کے ساتھ ہو، ہم اللہ کی عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اس لیے اس حدیث کے اندر کلیئر لفظوں میں فرمایا اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بایاں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ اس کا مطلب اگر ہم نے کوئی مال خرچ کیا، اگر ہم اپنے دوست کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں لیکن زندگی بھر اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، زندگی بھر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اسی جگہ میں 70 سال کی زندگی گزار دیے، لیکن ہم نے کتنا روپیہ صدقے میں دیا، کتنا روپیہ ہم نے انعام دیا، کتنا روپیہ ہم اللہ کو دیا، کتنا روپیہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن ہمارے پڑوسی کو نہیں معلوم ہوا، ہمارے دوست کو نہیں معلوم ہوا۔ یہی تو تقوی اور ایمان ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ایک آدمی جاتا ہے، کہ صحابی جاتا ہے قبر کی زیارت کرنے کے لیے، قبر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، جیسے قبر کے اندر جاتا ہے اس کا ایک دوست اور اس دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، خراسان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی جا کر اللہ کو یاد کروں گا، میں بھی ان قبروں کے پاس جا کر ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں جا کر دیکھتا ہے اس کا ایک ساتھی جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے ہیں، اس کا ایک ساتھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتے ہیں، وہ جا کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ جا کر اپنے دوست سے کہتا ہے اے دوست تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا کرتے ہو، لیکن کیا بات ہے تم اتنا بڑا اعمال کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں معلوم، اتنا بڑا اتنی بڑی نیکی کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اس حدیث کے اندر عرش الہی کا حقدار جو بنیں گے وہ یہ بنیں گے اگر ہم نے کوئی اعمال کیا، اگر ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کیا، اگر ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی پیسہ خرچ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دکھانے کے لیے خرچ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم اعلان کرنے کے لیے خرچ کریں، لوگ ہمارا یہ اعمال دیکھیں، ہماری یہ نیکیاں دیکھیں۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوں گے لوگوں کے درمیان اخلاص ختم ہو جائے گا، یعنی کوئی کچھ عمل کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں میرا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ میں علامت صغریٰ اور علامت کبریٰ کے بارے میں چند مختصر سی باتیں کی ہیں کہ جب آپ 10 بڑی بڑی نشانی دیکھ لو تو آپ سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ کوئی جھوٹے دجال اپنے آپ کو نبی کہیں تو آپ بالکل ہی تصور نہ کیجئے گا۔ اسی طرح دجال آئیں گے، لوگوں کو بہکائیں گے، لوگوں کو صحیح راستے سے بہکائیں گے۔ اگر آپ پختہ ایمان والے ہیں، اگر آپ کے اندر مضبوط ایمان ہے تو آپ ان کے بہکامے میں نہیں آئیں گے اور ان کے سر پر کپال پر آپ کافر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں انہی چند شبدوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو